بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات میں اور اسی طرح پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح آزمایا اور اسی طرح ان کو کن کن مصائب اور پریشانیوں سے دوچار کروایا اور اسی طرح ان کو کن کن مراحل سے گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لفظ کلمات میں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے تعمیر کے سلسلے میں بھی ذکر فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہدایات بھی عطا فرمائی کہ بیت اللہ کو کس طرح آباد کیا جائے اور اس کے متعلق اور اس کے پاکی اور صفائی نظافت کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں درکار ہے، اور اسی طرح وہاں کے لیے جو قصد کر کے آتے ہیں خاص طور پر عمرے کے لیے یا اسی طرح طواف کے لیے یا اسی طرح ایک تیسرے حکم میں جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے وہ بھی داخل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مختلف دعائیں اس حکم خداوندی کی اتباع کرتے وقت انہوں نے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول بھی کی۔ پچھلی دعاؤں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت عطا کیا تھا، اپنی جانب سے خاص دوستی کا ایک صحرا ان کے سر پہ باندھا تھا، اور انہوں نے جو دعائیں کی ان دعاؤں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اے اللہ، جو میں نے یہ تمام اعمال کیے ہیں یہ میری اپنی جانب سے بالکل نہیں ہیں، محض آپ کی توفیق سے ہے۔ یعنی اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا تو یہ ہم نہیں کر سکتے، بے شک آپ ہی ہیں جو سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، اور یہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں ہمارے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے اور نہ ہم نے اس میں آپ کے حکم کی کامل اتباع کی ہے، بلکہ آپ ہی کی توفیق سے ہم نے جتنا بھی کیا ہے وہ سب آپ ہی کی بدولت ہے۔ اور پھر ایک اور دعا یہ مانگی کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگی، پھر اپنے اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، اور ان اولاد کی دعاؤں میں کہ ایک نبی ایسا بھیجے جو انہی میں سے ہو اور ان کو آیات پڑھ کر سنائے اور ان آیات کی تشریح کرے اور اپنے انداز تربیت سے ان کو بہترین سنوارے اور ان کی تربیت کرے۔ تو ہم نے دیکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے حالات میں، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پہلے تمام برائیوں کا مجمع بلکہ تمام برائیوں کی جڑ تھے، وہی آج تمام نیکیوں کی جڑ بن گئے۔ پہلے وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے معمولی بات میں، آج وہ لوگ ایک دوسرے پر جان قربان کرتے ہیں۔ یہ تمام حالات ہیں جو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان آیات میں پچھلی آیت کی تفسیر میں نے یہ خاص طور پہ بتلایا تھا کہ الفاظ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب کے سے خالی نہیں ہے، اور اسی طرح صرف الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے معانی کو سمجھنا بھی ضروری ہے، جس سے بظاہر چار باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، الفاظ کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح دوسری چیز الفاظ کو پڑھنا جس طرح ضروری ہے اسی طرح اس کے معانی کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور اسی طرح تیسری چیز معانی وہی معتبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئیں، جس کو احادیث کہا جاتا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت
کردہ افراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بھی ماننا اور ان کے اقوال و افعال کو بھی ماننا ہمارے لیے حجت ہے اور ضروری ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے اقوال کو بھی ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں، اور قیاس سے پہلے ہم ان کے اقوال کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کا عقیدہ یہی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ قرآن بھی ضروری ہے اور حدیث بھی ضروری ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ تو پچھلی آیات کا مختصر خلاصہ تھا۔ اب اگلی آیات کی سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے مذہب سے وہی بے رغبت ہو سکتا ہے جو محض بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا تم فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں رب کائنات کا فرما بردار ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کر گئے ہیں، اور یعقوب بھی۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، اس لیے اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا؟ اس وقت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، انہوں نے جواب دیا ہم آپ کے خدا، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ لوگ گزر چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہ ہوگی۔ یہ تو رہا ترجمہ۔ اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی اصول اور ان کے اتباع کی تاکید کو ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں مذکورہ آیات میں انبیاء علیہم السلام کا اپنی اولاد کو دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام دینا، اور انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی ہے یہاں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ملت ابراہیمی کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی والا ہونا یہ بھی بتلایا ہے، اور ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ عمل بتلایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس آیت میں ملت ابراہیم سے روگردانی کرنا اور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا برابر عقل نہ ہو، کیونکہ ایک بات یہ دیکھی جائے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت عین فطرت ہے، اور فطرت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ اور اس کے آگے یہ بھی وجہ بتلائی ہے کہ اگرچہ یہ فطرت کے موافق تو ہے ہی، لیکن دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی ان کو عزت عطا فرمائی۔ اور دنیا کی عزت کو تمام لوگوں نے مشاہدے کے طور پر اس زمانے میں دیکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں کامیابی کے ہونے اور ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن امتحانوں سے، کن کٹھن مراحل سے گزار کر بھی اپنے خلیل کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس کو ذکر کیا۔ ایک واقعہ یہی لے لیجئے، نمرود کا واقعہ، کہ تمام لوگ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف تھے، اور انہوں نے تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں گے، اور بالآخر ہوا بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں۔ لیکن دنیا والوں کی مشیت تو یہ تھی کہ وہ ابراہیم جل جائے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں ڈلوانے کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے عزت کا ذریعہ بنا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگ یہ دیکھ لیے، اور لوگوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح آگ کے اندر صحیح سلامت سالم رہے، اور یہ ان کی عزت و بزرگی کو یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، جیسے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا موقع آیا، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بھی بنایا، پیشوا بھی بنایا۔ اور اسی طرح یہ تو رہا ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر مشرکین مکہ تک، یہاں تک دیکھ لیا جائے کہ مشرکین مکہ خود اس بات کو تسلیم کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہے، اور اللہ کے پیغمبروں میں سے اور بہترین اعلیٰ افضل ترین پیغمبروں میں سے ہے۔ وہ لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرتے، اور جو ان کے اندر جو حج اور قربانی اور اسی طرح مہمان نوازی اور اسی طرح مختلف چیزیں جو ان کے باقیات صالحات تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دین تھی۔ جو قریش مکہ ان تمام چیزوں کو تسلیم تو کرتے تھے، لیکن وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا امام تسلیم کرتے۔ تو یہ تو چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ایک تو فطرت کے طور پر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس اسلام کی بدولت اور اسی دین کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو انی جاعلک للناس امامہ کا خطاب دیا ہے۔ یہ تو رہا ابراہیم علیہ دو وجہ، ایک تو عین فطرت ہے دین اسلام اور ملت ابراہیمی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں فضیلت عطا کی، اور قرآن کی بعض آیات سے آخرت میں بھی ان کے فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان کے عزت اور فضیلت ان کو آخرت میں بھی عطا کی جائے گی۔ بعض قرآن میں اور بعض قرآنی آیات سے اور احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہے، اور آخرت کی فضیلت ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو کیا فضیلت عطا کریں گے۔ اب آگے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پسند بھی اس کو کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چن بھی لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی ملت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اور اسی طرح آگے دوسری آیت میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ان کے رب
نے جو یعنی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے محض یہ نہیں فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، یعنی تم عبادت اطاعت اختیار کرو، تو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ لیکن حضرت خلیل اللہ ایسے ہی ان کو لقب نہیں مل گیا، وہ اپنے بارگاہ الہی کے اسرار و رموز کو پہچانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا خطاب کو چھوڑ کر، یعنی لفظ خطاب یعنی ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، وہ انداز چھوڑ کر انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پہلا والا جملہ بھی صحیح تھا، لیکن یہاں حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ادب کا لحاظ ہے، ایک تو ادب ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ حق جل وعلا کی حمد و ثنا بھی ہے، ایک چیز ادب بھی ہے کہ بڑے کے سامنے جا کر بس وہ حکم دے تو بظاہر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے تمہاری بات مان لی ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کو الفاظ میں کچھ الفاظ اوپر نیچے کیے جاتے ہیں اور الفاظ کو اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اسی طرح اس کو ادب کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی رعایت کرتے ہوئے اور ان کے جملوں کی رعایت کرتے ہوئے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ادب کا مظاہرہ کیا، پھر دوسرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ اسلم فرمایا ہے، اسلم، اسی سے اسلام نکلا ہے، اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی ہے کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک دین ہے، یعنی اصل چیز جو ہے تمام انبیاء علیہم السلام میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے نبی نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ اسلام اسلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ کے اپنے آپ کو کیا ہے؟ سپرد کر دینا، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے اسلام، اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ اور اسی طرح سورہ ذاریات کی ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس تمام دنیا کو بسایا اور سجایا اسی لیے ہے کہ مخلوق خدا میری اطاعت کرے، مخلوق خدا میری عبادت بھی کرے اور میری اطاعت بھی کرے، اور محض عبادت نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشن رہا ہے۔ اگرچہ بعض احکامات ان میں مختلف رہے ہوں، بعض مسائل ان میں مختلف رہے ہوں، جیسے حضرت نوح کے زمانے میں الگ مسائل تھے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں الگ مسائل تھے اور ان کا حکم الگ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ مسائل تھے اور ان کا حکم الگ ہے، لیکن ایک چیز جو بنیادی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک تھی اور تمام انبیاء علیہم السلام میں موجود تھی، وہ تھی اسلام، یعنی بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے بلکہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اسی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین وہی معتبر ہے اور دین ہے وہ ہے اسلام، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قیامت کے دن وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذہب مختلف انبیاء علیہم السلام لائے ہیں وہ سب اپنی اپنی وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہے، لیکن اگرچہ نام ان کا مختلف ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے دین موسیٰ اور اسی طرح عیسیٰ، دین موسوی، دین عیسوی، اور اسی طرح یہودیت، نصرانیت وغیرہ وغیرہ، مگر حقیقت سب کی ایک ہی ہے،
حقیقت سب کی ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ اور اسی طرح پچھلے انبیاء علیہم السلام کے اگرچہ کہ نقطۂ نظر کے اعتبار سے ایک ہی اسلام تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس لفظ کو منتخب کیا ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی اسلام رکھا اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام رکھا، اور یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اسی طرح اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کر گئے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہونے کی ہی حالت میں مرنا۔ اور اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ نام تجویز کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ امت محمدیہ کا نام امت مسلمہ ہی رکھ دیا۔ امت محمدیہ کا نام کیا رکھ دیا؟ امت مسلمہ ہی رکھ دیا، اور اس ملت کو یعنی ملت اسلام کے نام سے معروف ہو گئی، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں ہے، سورہ حج میں ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس میں بھی، یعنی قرآن میں بھی انہوں نے اسی کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، ایک فضیلت کی چیز ہے کہ انہوں نے بظاہر اسلام کے معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اور اسی طرح مشرکین مکہ کا جو دعویٰ ہے کہ ہم سب ملت ابراہیمی پر ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے، اور وہ یہ دعویٰ غلط فہمی پر اور جھوٹے دعوے پر مبنی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ملت محمدیہ ہی آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ملت ابراہیمی اور اسلامی ملت اسلام میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اس کو ایک آسان سی مثال میں سمجھایا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات میں یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ بعض اوقات ان کے اہوا اور اسی طرح ان کے خواہش نفس ان کے آڑے آ گئی۔ اگر وہ واقعی طور پر اسلام کے ماننے والے ہوتے اور ملت ابراہیمیہ کے عامل ہوتے اور اس کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور اپنے آپ کو وہ ثابت کرنا چاہتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، اور ان کا یہ انحراف کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پیروکار سمجھے، لیکن حقیقت میں وہ ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں اس آیت کے بدولت کہ آج ہم مسلمان ہیں اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور ہم اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھاتے ہیں رجسٹروں میں، اور اسی طرح مختلف دفاتر میں ہمارا نام مسلمانوں کے خانے میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، لفظ اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ حقیقت میں لفظ اسلام وہ ہے کہ اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے پر خود میں اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھ سکتا ہوں کہ میں خود شریعت کی وہی تفسیر کو لیتا ہوں، قرآن کی وہی تفسیر و تعبیر کو لیتا ہوں جو اپنے پسند کے حساب سے ہوں، اور اپنی خواہشات کی پیروی جس میں ہو رہی ہو انہی تفاسیر کو لیتا ہوں اور انہی احادیث کو لیتا ہوں۔ یہ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور ہم کھینچ تان کر شریعت کو اپنے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم شریعت کے مطابق ہو جائیں اور شریعت کے موافق ہو جائیں، نہیں، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے موافق ہو جائے، شریعت ہمارے موافق ہو جائے۔ جیسے کہ بعض لوگ داڑھی کے سلسلے میں بس
بس پیش کر دیتے ہیں قرآن، احادیث اور اسی طرح لباس کے سلسلے میں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے، بلکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت ہمارے موافق ہو جائے، ہم جو عمل کر رہے ہیں شریعت کو کھینچ تان کر وہ عمل کو کیا ہے، شریعت کے موافق بنا لیا جائے۔ ایسا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ یہی ہے نا اصل آج ہماری پست حالی اور اسی طرح ذبو حالی اور ہماری پریشانیوں کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم شریعت کے موافق چلنا نہیں چاہتے بلکہ شریعت کو اپنے موافق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کی حقیقی روح کے بالکل منافی ہے، اور حقیقی اسلام وہی ہے جس میں اپنی اغراض اور اپنی خواہشات نفسانی اور اپنی خواہشات سے بالکل کیا ہے، خالی ہو، اور اللہ بالکل خالی و ذہن ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلے اور اللہ تعالیٰ کی تلاش اور اس کی رضا کو حاصل کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے کیا ہے، سپرد کر دے۔ اسی جذبہ اطاعت اور محبت کا کمال یہ ہے کہ انسان کی ترقی کا آخری مقام آتا ہے جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا خطاب پاتے ہیں، اور اسی طرح سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبدنا سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہی ہے اصل یہ دین اسلام، جو لفظ اسلام ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، انسان اپنے آپ کو اس قابل بناتا رہتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور دین اسلام کے ماہرین کی صحبت میں رہ کر اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کہ وہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ مقام عبدیت کو حاصل کر لیتا ہے، اور ایک درجے پر آ کر وہ نبیوں سے کم تر، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت سورہ نساء میں ذکر کی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین پہلا درجہ، والصدیقین دوسرا درجہ، والشہداء تیسرا، والصالحین یہ چوتھا درجہ، ان تمام درجوں پر فائق ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کیا ہے، ان تمام مراحل سے گزرتا ہے۔ غرض اسلام کے معنی اور حقیقت جو ہے وہ ہے اطاعت حق، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اپنے آپ کو کیا ہے، اللہ کے سپرد کرنا، اگرچہ کہ مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو۔ آج ہم جو عمل ہمارے مزاج کے موافق ہے اس کو لیتے ہیں، اور جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ یا اسی طرح دوسرے ایک پہلو سے دیکھا جائے، دوسری تعبیر یہ ہے کہ ہمارے لیے جو آسان ہے وہ لیتے ہیں اور جو مشکل ہے وہ چھوڑتے ہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ اسلام بہت آسان ہے۔ اسلام آسان نہیں ہے، اسلام کیا ہے، آسان نہیں ہے، بلکہ ہم نے اسلام کو آسان بنا لیا ہے، جہاں آسانی دکھی عمل کر لیا، جہاں مشکل ہوئی چھوڑ دیا۔ اور حقیقی معنی میں اسلام پر وہی عمل کر سکتا ہے جو، اور اس کا راستہ وہی راستہ معتبر ہے جو سنت نبوی اور اتباع سنت کے راستے سے گزر کر چلتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ کے طریقے پر جو چلتا ہے وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ اور اس کو اطاعت کی منزل ملتی ہے، جس کو قرآن کریم نے اس آیت سورہ نساء کی آیت میں فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ کے رب کی قسم وہ کبھی مؤمن نہ ہوں گے جب تک وہ آپ کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کریں، اور پھر آپ کے فیصلے سے کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کرے اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے کیا ہے تسلیم نہ کرے، یعنی جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کے طریقے پر چلے گا وہی در حقیقت اسلام کا راستہ ہوگا۔ اسلام کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی چلنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا وہی راستہ معتبر ہے اور اسلام تک وہی راستہ لے کر جاتا ہے اور اللہ تک وہی راستہ لے کر جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے شروع ہوتا ہے اور ختم اللہ کی اطاعت پر ہوتا ہے، جس کو اسلام کا راستہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں بہت سی باتیں تفصیل طلب ہیں،
بہت سی مختصر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کہ دنیاوی اور دینی معاملات میں حکم کون ہوں گے؟ حکم وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ حکم کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اسی لیے احادیث، قرآن اور حدیث اور اسی طرح صحابہ کا عمل ہی ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حکم تسلیم کریں اور اپنے تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کریں، اور ہم غور کریں کہ ہم وہی ہم معاملہ قبول کریں گے جو ہمارے دل کو یعنی ہمارے مزاج کے موافق ہوگا، اور اس کو ٹھکرا دیں گے جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقت میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کی پرستش کرنا ہے، بلکہ خواہش نفس کی پرستش کرنا ہے، نفس کی پرستش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے بعد ان کے دل میں ذرے برابر بھی تنگی نہ ہو، ذرے برابر بھی تنگی نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ٹھنڈے ٹھنڈے، اور یہ نہیں کہ غصے میں اور اب کر دیے فیصلہ تو ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ ٹھنڈے دل سے اپنے آپ کو کیا ہے، اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ تو اس آیت میں یہی بات خلاصے کے طور پر نکلتی ہے کہ اسلام پر اگر چلنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اتباع سنت رسول ہی میں اسلام کیا ہے، منحصر ہے۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے اس راستے پر اگر چلیں گے تو اس کی منزل اسلام ہے، اور اس کی منزل کیا ہے، حق جل وعلا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت فرمانا، اگرچہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد جس طرح ہم تاجر رہیں، یا اسی طرح جس طرح ہم مالدار رہیں، یا اسی طرح جس طرح ہم کوئی مختلف مقامات پر فائز رہیں، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کہ ہم اپنی اولاد بھی وہی مرتبے پر فائز رہے۔ لیکن حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو اولاد کی تربیت وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی تربیت وہی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تربیت دنیاوی اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کا زیادہ فوکس آخرت پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان اگرچہ مالدار ہے، ایک زمیندار ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس زمیندار ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی کھیتی باڑی کا کسان جس کو کہا جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی غلے اناج کی فیکٹری والا ہوتا ہے، یا اسی طرح کوئی MLA وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی لائن میں آگے بڑھے، میرا بیٹا بھی اسی لائن میں ترقی کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام جو بظاہر اللہ کو خوب جانتے ہیں، دنیا کو خوب جانتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا تو ایک آنی چانی چیز ہے، حقیقی اعتبار سے جو کام آنے والی ہے وہ ہے شریعت اور طریقت اور اللہ کے احکام کی پابندی۔ اسی لیے ہر نبی اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتا ہے کہ اور یہ فکر کرتا ہے کہ جس طرح میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوا اللہ کی توفیق سے، اسی طرح میری اولاد بھی میرے راستے پر قائم رہے اور اس میرے مشن کو آگے بڑھائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں جس راستے پر قائم رہتا ہے اور جن حالات میں وہ رہتا ہے اور جن حالات میں کا وہ پابند رہتا ہے، یا اسی طرح یہ کہہ لیجئے کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے موت بھی اسی ماحول میں آتی ہے اور آخرت میں بھی اسی ماحول میں وہ رہے گا۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت آئے گی اور اسی حالت میں محشر میں قائم ہوگے۔ اسی لیے اللہ جل وعلا کی عادت ہے کہ جو بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے اس کے لیے اپنے
مقدر بھر کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کام کو اس کے لیے آسان بھی کر دیتے ہیں۔ اور خلاصہ بس یہی نکلا کہ نیک آدمی، جو بھی آدمی نیک کام میں مشغول ہو، نیک کام میں مشغول ہو تو اس کو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور عادت کے مطابق اور یہی ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اسلام پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور کوشش کریں کہ نیک لوگوں میں بیٹھیں اور ان کی صحبت کو اختیار کریں تاکہ ہماری موت بھی اسی پر آئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ پچھلی دو تین آیات میں ملت ابراہیم اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا۔ اب یہ آیات میں جو آیت اب میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں ایک اصولی بات جو ہے وہ قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر اس میں اولاد ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو خاص طور پر اور ان دو برگزیدہ پیغمبروں کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے کہ انسان جو حالت میں رہتا ہے وہی چاہتا ہے کہ اس کے اولاد بھی ویسے ہی رہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی فکر کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں جس طرح مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت مجھے عطا کیا گیا ہے، ویسے ہی اپنے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی ویسی محبوبیت حاصل ہو۔ اور اسی وجہ سے یہاں وہی نعمت کو ذکر کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسلام کی حالت میں رہنا، اسلام کی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى، یعنی جس حالت میں انسان رہتا ہے اسی حالت کی وہ وصیت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو وہی وصیت کر جاتا ہے۔ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی وصیت میں یہی بات فرمائی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ دین اسلام کو اختیار کرو اور دین اسلام ہی پر تم کو موت آئے، اسی لیے وہ کام کرتے رہو تاکہ تم دین اسلام پر تمہیں موت آئے۔ اب آگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام انسان اپنے موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ ان کی اولاد کو نصیب ہو جائے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے یہ وصیت کر دی اور مرتے وقت ان سے یہ عہد لیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے تمام نے مل کر یہ جواب دیا کہ ہم آپ کی اور آپ کے دادا اور آپ کے والد حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب حضرت اسماعیل کی اتباع کریں گے۔ تو اس سے کیا ہے، ان کو سکون ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہودیت کے بجائے کسی اور مذہب کے اختیار کرنے سے منع فرمایا تھا، اس لیے ہم معذور ہیں دین اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کرنے سے۔ اگر ان کی طرف سے ممانعت نہ ہوتی تو ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آتے۔ قرآن مجید نے یہاں اسی پر تنقید کی ہے کہ کیا یہ لوگ حضرت یعقوب کی وفات کے وقت وہاں موجود تھے کہ حضرت یعقوب کی نصیحت تو صرف اس قدر تھی کہ بیٹا ہمیشہ شرک سے بچنا اور توحید پر قائم رہنا،
یہ بات نہیں تھی کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے سے انکار کر دینا۔ اس آیت میں بڑی عبرت ہے کہ پیغمبروں کو آخری دم تک اپنی اولاد کی دین و ایمان کی فکر دامنگیر رہتی ہے، نہ کہ زمین جائیداد اور دنیا کے سامان اور اسباب کی۔ اور اسی طرح سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے یہی ہے کہ ان کو اخلاق سکھائے جائیں۔ سب سے پہلی چیز دین سکھایا جائے، عقائد درست کیے جائیں، اور توحید پر، اسلام پر چلنا ان کے لیے آسان کر دیا جائے۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی پونجی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ وبال جان ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ تم سب اپنے اپنے خاندان کے بڑے ہو اور تم سب اپنے خاندان کے اور اپنے ماتحت والوں کے نگہبان ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو کیا ہے، سخت عذاب سے بچاؤ۔ تو اسی لیے انبیاء علیہم السلام بظاہر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرتے ہیں کہ کس طرح بینک بیلنس جمع ہو جائے اور کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے اور اسی طرح کچھ ہاتھ لگ جائے اور بلڈنگ وغیرہ ان کے پاس موجود ہو۔ یہ فکر دنیا میں رہ جائے گی، اور اس فکر سے مرنے والے کے لیے کچھ کام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جو شخص دین و اسلام سکھا کر جاتا ہے اپنی اولاد کو، وہ بظاہر دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں اور قبر میں بھی کامیاب رہتا ہی رہتا ہے۔ اور آج کل ہماری دین سے بے رغبتی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم والدین اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد دین اسلام پر قائم رہے۔ ہم اگر یہ فکر نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں میں کوئی اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی دین کی فکر کریں۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے جو نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے یعنی اولاد اعمال صالحہ کے پابند ہوں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مشرکین کی جو اولاد بالغ ہونے سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں اور باپ کی کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی طرف اور اس یہود کے ایک عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم تو اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت کیا ہے، پکی ہے۔ قرآن کریم نے اسی مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور اسی طرح ایک دوسرے آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسی لیے ہم
اسی لیے ہم سب کو چاہیے اور ہمارے لیے ان آیات میں لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ کریں، دوسروں کے اعمال پر نہیں۔ بعض حضرات، خاص طور پر میں نام لے کر کہتا ہوں، بعض سجادہ نشین حضرات اور اسی طرح ان کے مریدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو پیر صاحب کے طفیل میں بخش دیے جائیں گے اور ہم پیر صاحب کا دامن پکڑ کر اور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور یہ بات بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ انسان کا اعمال اس کے لیے کام آئے گا اگر واقعی اگر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات پر وہ عامل ہو اور عقائد اہل سنت والجماعت کا پیروکار اور اس پر ایمان رکھتا ہو تو وہی شخص کامیاب ہوگا، اور جو عقائد کو درست نہیں کرتا اور جو عقائد کو اولیاء اللہ کے معاملے میں یعنی غوث اعظم کو یا مدد کہہ کر اور ان سے مدد طلب کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تسلیم کرتا ہے اور اسی طرح اور اللہ کے نبی کے متعلق غلط عقائد رکھتا ہے، وہ شخص ہرگز کیا ہے نہیں جائے گا، وہ ہرگز کیا ہے غوث اعظم کا دامن پکڑ کر جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ عقائد درست ہو۔ اور اگر واقعی آپ تعلیمات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پر عامل ہے تو تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن پکڑ کر آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہاں، حقیقت میں اگر اسلام کے خلاف اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تعلیمات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے خلاف اگر کوئی تعلیمات غوث اعظم کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہرگز آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ صرف غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور میلاد کا جشن منانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی آیت میں اسی کو ثابت کر دیا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی وہی بتلاتی ہے کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب اور اس کا ماننا اور اسی طرح اس کا کسی کے اوپر بھروسہ کرنا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حقانیت نصیب کرے اور اسلام کی روح ہم سب کو نصیب کرے اور اسلام کے صحیح معنی اور مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کو صحت عطا فرمائیں اور ہم سب کو ان کے لیے نیک صالح بنائے اور ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے، اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو امید رکھتے ہیں یا جن پر ہمارا حق بنتا ہے، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیں۔ حق بات کو سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی اور حق بات کو بولنے کی اور حق بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ، سب سے پہلے ان تمام تعلیمات پر مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ایک ذرہ برابر بھی انحراف کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔